کا انعام جو ہوگا فرمائے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور یہ بہت بڑا اعزاز اور امتیاز اور تمغہ ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، من نوقش فی الحساب فقد ہلک، جس کا حساب کتاب لے لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، بس اللہ کا یہ سوال کرنا ہے، بندہ خود گرفتار ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمائے کہ حساب کتاب سے متعلق جو دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرما، سہل فرما۔ یہ دعا ہمیشہ ہر وقت انسان کو ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے یہ دعا مانگتے رہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان اور سہل فرما۔ فرمایا جس کو بھی اللہ نے پکڑ لیا، پوچھ لیا، سوال ہو گیا تو سمجھ لے وہ گرفتار ہو گیا، اور ہر ایک کا سوال ہوگا، چاہے مومن ہو، کافر ہو، جنات ہو، کوئی بھی ہو، سب کا سوال ہوگا۔ یہاں تک کہ بعض جگہوں میں لکھا ہے انبیاء کرام سے سوال نہیں ہوگا، اور بعض جگہوں میں لکھا انبیاء کرام سے سوال ہوگا۔ سوال نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے انبیاء کرام سے کیا سوال ہوگا، وہ تو خود اللہ کی طرف سے ایک نائب اور اللہ کا پیغام دنیا تک، انسانیت تک پہنچانے کے لیے آئے، اور جو سوال ہوگا وہ سوال سے متعلق جو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے نبیوں کو اور یہ پوچھیں گے تم نے اپنا پیغام کیا ان تک پہنچا دیا تھا، بس یہ بات صرف پوچھنی ہے ان سے تاکہ کافروں پر حجت پوری ہو جائے، وہ انکار نہ کر سکے، وہ پیچھے نہ ہٹ سکے، وہ جھوٹ نہ بول سکے، اور ظاہر بات ہے اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول بھی نہیں سکے گا، تو ان پر حجت تام اور پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صرف نبیوں سے یہ پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ حساب کتاب کا معاملہ فرمائے ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ تولیں گے اور دکھائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلہ میزان کل بھاری رہا وہ اللہ کے ہاں عیش و عشرت میں اور راضی اور خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کا پلہ اور میزان عمل جو ہے ترازو ہلکا رہا، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہے، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ پھر حاویہ ہے، اور تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور دھیکتی ہوئی آگ ہے، انسان کو ہی جلایا جائے گا اور انسان کو ڈال کے اس کی آنکھ کو مزید بھڑکایا جائے گا، اتنا کٹن حالات ہے۔ فرمایا جن کے اعمال کم ہو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے خیر کیا، اچھائی کی، بھلائی کی، نیکی کی، کل قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اور جس نے برائی کی کل قیامت کے دن اپنے سامنے وہ دیکھ رہا ہوگا۔ ایک شاگرد نے استاد سے پوچھا حساب کتاب کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوگا؟ تو استاد نے کہا یہ پیسے فلاں شاگرد کو بلایا اس کو 100 روپے دیے، ایک کو بلایا اس کو 75 روپے، تیسرے کو بلایا اس کو 60 روپے، پھر کسی کو بلایا 50 روپے۔ یہ جو شاگرد نے سوال کیا تھا اسٹوڈنٹ نے، اس کو استاد نے 1 روپے دیا، سب کو پیسے دینے کے بعد کہا کہ تم مجھے 1 ہفتے بعد ملنا اور نان بائی کی دکان پہ۔ 1 ہفتہ گزر گیا، سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نان بائی یعنی تندور کی دکان پہ وہ استاد کو ملے، استاد وہیں کھڑے تھے، تندور گرم تھا، تندور کو ہٹا کے استاد نے کہا کہ ایک ایک باری باری آ جائے، اور اس تندور کے اوپر کھڑے ہو کے وہ میں نے جو پیسے دیے تھے 100 روپے 75 روپے، جس کو جتنا پیسے دیے وہ کھڑے ہو جائے اور مجھے حساب کتاب دے۔ وہ پیسے کہاں لگائے؟ ظاہر بات ہے 100 روپے والا سوچ کے بتا رہا ہے، 75 روپے والا ہے وہ اس نے سوچ کے بتایا میں نے یہ پیسے کہاں لگائے۔ بالآخر استاد نے جس کو 1 روپے دیا تھا وہ جھٹ سے آیا، تندور کے اوپر کھڑا ہوا اور کہا کہ میں نے 1 روپے کا دھنیا لایا امی کے لیے، بس یہ کہہ کے وہ واپس اتر گیا، استاد کے پاس آگے کھڑا ہو گیا اور وہ خوش تھا کہ میں نے حساب جلدی دے دیا۔ استاد اس کو ایک خور سکھا رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا
کہ جس کے پاس جتنا ہے اس کا وہ اتنا ہی حساب دے گا، جس کے پاس زیادہ ہے کروڑ پتی وہ پھر حساب کتاب بھی اتنا ہی دیر سے دے گا۔ اب جو تمہیں ہم نے کم دیا ہے یہ نہ سمجھو کہ تم سے ہمارے کو کوئی وفا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو کم دیا ہے تو وہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ آئے گا اس کے پاس زیادہ نہیں ہوگا، وہ مختصر وقت پہ ہی وہ حساب کتاب دے کے فارغ ہو جائے گا۔ تو بہرحال حساب کتاب تو دور کی بات، ہم تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اور درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب کتاب کا معاملہ آسان فرمائے، اور یہ آسان ہو جائے گا نماز 5 وقت پڑھنے سے، یہ 5واں انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ اور اس پر جو 5 انعامات اور تمغے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔